اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین محترم، دین اور ماڈرنزم کے عنوان میں آج یہ تیسرا درس. پہلے دروس میں ہم نے یہ واضح کرنے کی کوشش کی تھی کہ دین عقلی اور فطری بنیادوں پر استوار ایک ضابطۂ حیات ہے، اور مغربی ماڈرنزم مغربی مفادات اور دینی اقدار و ویلیوز کو ترویج دینے کے لیے محض ایک پالیسی ہے. آج کے اس درس میں ہم یہ کوشش کریں گے کہ مغربی ماڈرنزم اور دین کے درمیان بنیادی فرق کیا ہے. مغربی ماڈرنزم اور دین کے درمیان ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ دین کا محور و مرکز ذات باری تعالیٰ ہے، اور دین کی نگاہ میں انسانی اور اخلاقی اقدار کے معیارات کو طے کرنے کا جو حق ہے وہ پروردگار عالم کو ہے. جبکہ مغربی ماڈرنزم کا جو محور و مرکز ہے وہ ذات انسان ہے، اور مغربی ماڈرنزم کی نگاہ میں انسانی اور اخلاقی اقدار کو طے کرنے کا حق بھی انسان اور ملکی قوانین کو حاصل ہے. اس بات کو ثابت کرنے کے لیے مغربی ماڈرنزم کے حامی بارہا یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، دین صرف چند تصوراتی اور خیالی نظریات کو دیتا ہے، اور عملی میدان میں دین نے انسانی معاشرے کے لیے کچھ بھی نہیں دے پایا. جبکہ انسان نے سائنس کو ایجاد کیا، اور اسی سائنس کے مرہون منت آج انسانی معاشرہ ترقی کر رہا ہے. مثلاً آج ایٹم تسخیر ہوا ہے تو یہ انسان کا کمال ہے. آج لوہا زمین و آسمان میں حرکت کر رہا ہے تو یہ بھی انسان کے ہی مرہون منت سے ہے. اور آج پانی کے ذریعے چراغ روشن ہیں تو بھی یہ انسانی عقل کا کرشمہ ہے. لہٰذا یہ انسان ہی ہیں کہ جس نے اس انسانی معاشرے کو ترقی کی راہ میں گامزن کر دیا. ان تمام باتوں کا جواب آسان اور کلی طریقے سے پہلے تو یوں ہو سکتا ہے کہ دیکھیں، دین انسان کی صلاحیتوں کا منکر نہیں ہے، بلکہ دین کی نگاہ میں انسان کی جو خلقت ہے وہ عظیم خلقت ہے، جسے خود پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یعنی ہم نے انسان کو احسن تقویم پر خلق فرمایا ہے. یعنی بہترین خلقت جو ہے وہ انسان کی خلقت ہے. اس کے علاوہ دین کی نگاہ میں یہ انسان اس روئے زمین پر پروردگار عالم کا نمائندہ ہے. اب جب انسان پروردگار کا نمائندہ ہیں تو پروردگار عالم کی تمام تر صفات، کمالات اور قدرت کا مظہر اور آیات اس انسان کے اندر ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، دین کی نگاہ میں علم بذات خود دینی اور غیر دینی میں تقسیم نہیں ہوتا. اگر کوئی شخص قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے، لیکن اس کا مقصد انسانی معاشرے کے لیے نقصان پہنچانا ہے، انسانوں کو نقصان پہنچانا ہے، تو یقیناً ایسی تلاوت اور اس طرح کا قرآن پڑھنا غیر دینی ہے، اللہ اس سے راضی نہیں ہے.
اسی طرح اگر ایک شخص فزکس، بایولوجی، کیمسٹری اور میتھ پڑھتا ہے اور اس کا ہدف یہ ہے کہ انسان اور انسانیت کی خدمت ہو اور خالق کی رضا ہو، تو یقیناً اس طرح علم حاصل کرنا عین عبادت ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیں پروردگار عالم نے اس انسان کو 2 طرح کی کتابیں عنایت کی ہیں۔ ایک پروردگار عالم نے ورک بک عنایت کی ہیں اور ایک ورڈس بک عنایت کی ہیں۔ ورڈس بک قرآن کریم ہے، اللہ کا کلام ہے، کہ جس میں پروردگار عالم نے اپنے الفاظ کے ذریعے سے انسان کی ہدایت کے لیے تعلیمات دی ہیں، جس میں خدا شناسی، انسان سازی، معاشرہ سازی اور نظام سازی کے حوالے سے ہدایات فرمائی ہیں۔ اور اس کے علاوہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں اس کائنات کے بارے میں بھی کچھ نظریات قائم کیے ہیں، جسے خود پروردگار عالم فرماتے ہیں وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، یعنی پروردگار عالم خود فرما رہے ہیں کہ ہم نے زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہیں اسے مسخر کر دیا اس انسان کے لیے۔ اب سخر کا کیا مطلب ہے؟ اس کے 2 معنی علماء بیان کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ پروردگار عالم نے اس کائنات کو خلق کرنے کے بعد اس انسان کے حوالے کر دیا بغیر عوض، کوئی عوض انسان سے پروردگار عالم نے نہیں لیا۔ دوسرا معنی کہ جو ہمارے موضوع کے مطابق ہے وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اس کائنات کو خلق کرنے کے بعد انسان کے کنٹرول میں دیا، یعنی مغلوب بنا کر انسان کے حوالے کر دیا پروردگار عالم نے۔ اب یہ انسان اس کائنات میں تصرف کر کے پروردگار عالم کی آیات اور نشانیاں نکال سکتا ہے۔ اسی طرح پروردگار نے کہا وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ، یعنی سمندروں کو بھی انسان کے لیے مسخر کر دیا۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، پروردگار عالم کہتے ہیں کہ دن اور رات بھی انسان کے کنٹرول میں دے دیا۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، چاند اور سورج کو بھی پروردگار عالم نے انسان کے کنٹرول میں دے دیا۔ تو یقیناً آج کے انسان نے شمسی توانائی حاصل کی ہے، چاند تک قدم رکھا ہے، تو خود پروردگار عالم کہتا ہے کہ میں نے انسان کو اتنی صلاحیت دی ہے کہ وہ پوری کائنات میں تصرف کر سکتا ہے۔ تو دین کہاں کا انکار کر رہا ہے کہ انسان جو ہے ایک عظیم مخلوق نہیں ہے، انسان عاقل نہیں ہے، دانا نہیں ہے۔ لہٰذا دین کی نگاہ میں ہی انسان کے لیے یہ تمام شرف ملا ہے، اور پروردگار عالم خود فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان کی خلقت کو عظیم خلقت قرار دی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔